بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمده ونصلی ونسلم علی رسوله الکریم اما بعد فقد قال رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ما يصيب المسلم من نصب ولا وصب ولا هم ولا حزن الا ولا اذن ولا غم حتى الشوكة يشاكها الا کفر اللہ بہا من خطایاہ۔ رسول پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا ارشاد گرامی ہے کہ مومن مرد کو جو بھی دکھ اور جو بھی بیماری اور جو بھی پریشانی اور جو بھی غم اور رنج اور جس بھی قسم کی اذیت پہنچتی ہے، یہاں تک کہ اگر اسے کانٹا بھی چبھتا ہے، اگر وہ اس پر صبر کرتا ہے تو اللہ تبارک تعالی ان چیزوں کے ذریعے اس کے گناہوں کی صفائی کر دیتا ہے۔ مومن کے لیے اللہ تبارک تعالی کی طرف سے بڑا احسان ہے، بڑا کرم ہے کہ مومن کو ذرا سا بھی دکھ پہنچتا ہے، ذرا سی بھی بیماری پہنچتی ہے، پریشانی آتی ہے، کسی بھی قسم کا رنج اور غم آتا ہے، کسی بھی قسم کی کوئی اذیت آتی ہے، یہاں تک کہ اگر اسے کانٹا بھی چبھتا ہے تو اس پر بھی اللہ پاک اس کے گناہوں کا کفارہ فرما دیتے ہیں۔ یعنی ان مصیبتوں کے بدلے میں، ان تکلیفوں کے بدلے میں اللہ تبارک تعالیٰ اس کے گناہوں کو درگزر کر دیتے ہیں۔ ایک حدیث پاک میں ارشاد فرمایا کہ جب کسی مومن کو تکلیف پہنچتی ہے تو اللہ تبارک تعالیٰ اس کے بدلے میں اس کے گناہوں کو اس طرح سے جھاڑ دیتا ہے جس طرح سے موسم خزاں میں درختوں سے پتے جھڑ جاتے ہیں۔ جب موسم خزاں آتا ہے تو ذرا سا ہوا کا جھونکا آئے یا درخت کی ٹہنی کو کوئی جھنجھوڑے تو جس طرح سے اس سے پتے گرتے ہیں، اس طرح سے کسی شخص پر مصیبت ڈال کر، تکلیف ڈال کر، بیماری ڈال کر اللہ تبارک تعالیٰ اس کے گناہوں کو ایسے درگزر کر دیتا ہے، ایسے گناہوں کو اللہ پاک معاف کر دیتا ہے۔ ایک حدیث میں ارشاد فرمایا کہ اللہ تبارک تعالیٰ کے بعض ایمان والے بندوں یا ایمان والی بندیوں پر اللہ تبارک تعالیٰ کی طرف سے مصائب اور پریشانیاں آتے رہتے ہیں۔ مصائب بھی آتے ہیں، پریشانیاں بھی آتی ہیں۔ کبھی ان کی جان پر پریشانیاں آتی ہیں، کبھی ان کے مال پر، کبھی ان کی اولاد پر۔ جان پر پریشانی آئے، مال پر پریشانی آئے، اولاد پر پریشانی آئی، اس کے نتیجے میں اللہ تبارک تعالیٰ ان کے گناہوں کو جھاڑ دیتے ہیں، معاف کر دیتے ہیں، یہاں تک کہ مرنے کے بعد اللہ پاک کے پاس وہ اس حال میں پہنچتے ہیں کہ ان کے اوپر ایک گناہ بھی باقی نہیں رہتا۔ تو ایک دن کا بخار 1 سال کے گناہوں کا کفارہ بن جاتا ہے۔ کتنا بڑا اللہ کا احسان ہے۔ ایک حدیث میں رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ کسی مسلمان بندے کے لیے اللہ کی طرف سے ایسا بلند مقام طے ہوتا ہے، عجیب بات ہے کہ اللہ پاک نے ایک مسلمان بندے کے لیے ایک بلند مقام طے کیا ہے، اور جس مقام پر وہ اپنے عمل کی وجہ سے نہیں پہنچ سکتا تو اللہ تبارک تعالیٰ اسے جسمانی یا مالی یا اولاد کی طرف سے کسی صدمے اور پریشانی میں مبتلا کر دیتا ہے۔ کیا فرمایا کہ اللہ پاک کسی مسلمان کے لیے جنت میں ایک بلند درجہ طے کر دیتا ہے کہ اس مسلمان کو اس جنت میں اس درجے پر اللہ پاک رکھے گا، لیکن اس کے اعمال اتنے ہوتے نہیں ہیں کہ اس درجے کو وہ حاصل کر سکے، تو اللہ پاک اس مسلمان پر مصیبتوں کو ڈالتا ہے، اس کے مال میں، اس کی جان میں، اس کی اولاد کی طرف سے کوئی صدمہ اور پریشانی میں مبتلا کر دیتا ہے، اور پھر اللہ تبارک تعالیٰ اسے صبر کی توفیق دے دیتا ہے، یہاں تک کہ ان مصائب اور تکالیف پر صبر کرنے کی وجہ سے اللہ پاک اسے اس مقام پر پہنچا دیتا ہے جو مقام اللہ پاک نے اس کے لیے طے کیا ہوا ہوتا ہے۔ کتنا اللہ کا احسان ہے، کتنا اللہ پاک کا کرم ہے۔ اس لیے مصائب اور پریشانیاں اگر دنیا میں آئیں تو برداشت کر لیا کرو، اس سے درجے بلند ہوتے ہیں، مقام بلند ہوتے ہیں۔ اللہ تبارک تعالیٰ تو مالک الملک
احکم الحاکمین ہے، اگر چاہے تو بغیر کسی عمل اور استحقاق کے اپنے کسی بندے کو بلند درجہ عطا فرماتا ہے، لیکن اللہ پاک کی حکمت اور اللہ پاک کی عدالت کا یہ تقاضا ہے کہ جو بندے اپنے اعمال اور احوال کی وجہ سے جس درجہ کے مستحق ہوں ان کو اسی درجے پر رکھا جائے۔ اس لیے اللہ پاک نے یہ دستور اور یہ ضابطہ اور یہ اصول بنا لیا ہے کہ جب کسی بندے کی ادا اللہ تبارک و تعالیٰ کو پسند آتی ہے یا اس کے حق میں دوسرے لوگ دعا کرتے ہیں تو اللہ پاک اسے وہ بلند درجہ عطا فرما دیتا ہے، لیکن اگر اس درجے تک وہ نہیں پہنچ سکتا اپنے اعمال کی وجہ سے تو پھر اللہ پاک اس پر مصائب ڈالتا ہے، پریشانیاں ڈالتا ہے۔ ان مصائب اور پریشانیوں کی وجہ سے پھر اللہ پاک اسے بلند مقام تک پہنچا دیتا ہے۔ ایک حدیث میں ارشاد فرمایا کہ بیماریوں کے سلسلے میں نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ جب کوئی مسلمان بندہ بیماری میں مبتلا ہوتا ہے اور اللہ پاک اسے صحت اور عافیت عطا کر دیتا ہے تو یہ بیماری اس کے پچھلے گناہوں کا کفارہ بن جاتی ہے اور مستقبل کے لیے نصیحت اور تنبیہ کا کام دیتی ہے۔ یہ بھی بڑی اہم بات ہے کہ بیماری گزشتہ گناہوں کا کفارہ بن جاتی ہے اور آئندہ زندگی گزارنے کے لیے نصیحت اور تنبیہ کا کام دیتی ہے۔ یعنی چونکہ یہ اللہ پاک سے غافل تھا، آخرت سے غافل تھا، حقوق العباد پامال کر رہا تھا، تو اللہ پاک نے اس پر بیماری ڈالی تاکہ گزشتہ گناہ اللہ اس کے معاف کر دے، اور بیماری ڈالی تاکہ اسے نصیحت ہو کہ آج کے بعد یہ خیال رکھے، تو اس کے بعد وہ تنبیہ اسے ہو جاتی ہے اور پھر اللہ تبارک تعالیٰ کے ساتھ وہ تعلق قائم کر لیتا ہے، حقوق العباد بھی ادا کرنے لگ جاتا ہے۔ یہ بیماری اس کے حق میں خیر گزری ہے۔ لیکن فرمایا منافق آدمی جب بیمار پڑتا ہے، گناہ تو اس کے بھی معاف ہوتے ہیں، لیکن اس کے بعد جب وہ تندرست ہو جاتا ہے تو تندرست ہونے کے بعد دوبارہ سے گناہوں میں لگ جاتا ہے۔ اس بیماری سے وہ کوئی سبق حاصل نہیں کرتا، اس بیماری سے اس نے نفع نہیں اٹھایا۔ ارشاد فرمایا اس کی مثال اس اونٹ کی سی ہے جس کو اس کے مالک نے باندھ دیا ہو اور پھر کھول دیا، لیکن اس اونٹ کو یہ احساس نہیں ہے کہ مجھے مالک نے کس سزا میں باندھا تھا اور پھر کیوں کھول دیا۔ تو اگر بیماری کے بعد، تکلیفوں اور مصیبتوں کے بعد واپس انہی حرکتوں میں، انہی گناہوں میں انسان لگ رہا ہے تو اس کی مثال اونٹ کی سی ہے۔ اور یہ منافق انسان ہے کہ اس نے عبرت کیوں نہیں حاصل کی کہ اللہ نے کرم فرمایا، گزشتہ گناہ اس کے اس بیماری کے بدلے میں سے دھو دیے، معاف کر دیے، اس کے بعد اسے اپنی زندگی کو درست کر کے گزارنا چاہیے تھا، لیکن وہ زندگی میں پھر گناہوں میں لگ گیا ہے، پھر وہ نافرمانیوں میں مبتلا ہو گیا ہے۔ اسے سمجھنا چاہیے۔ ایک حدیث پاک میں آتا ہے، رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جب کوئی بندہ بیمار ہو یا سفر میں جائے اور اس بیماری یا سفر کی وجہ سے اپنی عبادت وغیرہ کے معمولات پورا کرنے سے مجبور ہو جائے، بیماری کی وجہ سے تہجد نہیں پڑھ سکتا، جتنی تلاوت کرتا تھا اتنی نہیں کر پاتا، تو اللہ تبارک تعالیٰ کے یہاں اس کے اعمال اسی طرح سے لکھے جاتے ہیں جس طرح سے وہ صحت کے حالت میں اعمال کیا کرتا تھا اور اقامت کے زمانے میں اعمال کیا کرتا تھا۔ کتنا بڑا اللہ کا کرم ہے۔ اللہ چونکہ کریم ہے، جب انسان پر کوئی بیماری اللہ پاک ڈالتا ہے، اس بیماری کے موقع پر صرف فرض نمازوں کو پورا کرتا ہے بڑی مشکل سے، اور دیگر اعمال اور عبادات جو تلاوت، رات کا قیام، تہجد کی نماز، اشراق، چاشت، اوابین جو نمازیں تھیں وہ سب کی سب نمازیں نہیں پڑھ پاتا۔ کیوں نہیں پڑھ پاتا؟ اس لیے کہ بیماری آ گئی ہے۔ اللہ فرشتوں سے کہتے ہیں کہ اس کے تمام وہ اعمال لکھتے رہو، اس کے سارے اعمال لکھتے رہو، اس لیے کہ بیماری تو اللہ پاک نے اس پر ڈالی ہے۔ اسی طرح سے اگر کوئی سفر میں تھا اور سفر کے دوران اس کے ساتھ یہ معاملات پیش آئے ہوں اور سفر میں وہ اعمال نہ کر پائے تو اللہ تبارک تعالیٰ اس کے بدلے میں بھی اس کے اعمال کو پورا لکھواتے رہتے ہیں۔ یہ اللہ پاک کا کتنا بڑا احسان ہے، کتنا۔ تو نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی جو مبارک ہدایات ہیں، ان ہدایات پر عمل کرنے کی کوشش فرمائیں۔ تو ان تمام باتوں کا خلاصہ کیا ہوا؟ خلاصہ یہ ہوا کہ جب انسان پر اللہ پاک کی طرف سے کوئی بھی پریشانی آتی ہے، کوئی بھی تکلیف اور مصیبت آتی ہے، چاہے چھوٹا غم ہو، چاہے بڑا غم ہو، چاہے جسمانی بیماری ہو، چاہے کوئی مالی تکلیف ہو، اور چاہے اولاد کے معاملے سے کوئی پریشانی ہو، ان تمام کے تمام
پریشانیوں اور غموں کے موقع پر اللہ تبارک و تعالیٰ اس مسلمان کے گناہوں کو معاف کر دیتا ہے، اور یہ پریشانیاں یہ گناہوں کا کفارہ بنتی ہیں، یہاں تک کہ کانٹا بھی چبھتا ہے تو وہ کانٹے کا چبھنا بھی وہ گناہوں کا کفارہ بن جاتا ہے، اس کے بدلے میں گناہ معاف ہوتے ہیں۔ دوسری بات یہ سمجھ میں آئی کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کسی کو بلند مقام طے کر لیتا ہے کہ اس انسان کو اللہ پاک جنت میں یہ مقام عطا کرے گا، اللہ پاک اسے دنیا میں اتنی عزت دے گا، لیکن اس عزت کو حاصل کرنے کے لیے، اس بلند مقام کو حاصل کرنے کے لیے اعمال صالحہ کی ضرورت ہے، اور وہ اعمال یہ انسان کر نہیں پاتا۔ اللہ نے طے کیا ہوا ہے کہ اس کو اتنا مقام دینا ہے، لیکن اس کی زندگی میں وہ اعمال نہیں ہیں، تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس پر مصیبتوں کو، پریشانیوں کو اور غموں کو ڈالتا ہے، اور ان غموں اور پریشانیوں اور مصیبتوں کے ذریعے سے اللہ پاک اس کے درجوں کو بلند کرتا ہے، اور جو مقام اللہ نے طے کیا ہوا ہوتا ہے، اللہ پاک ان مصیبتوں اور پریشانیوں کی بدولت اللہ پاک اسے اس مقام تک پہنچا دیتا ہے۔ لہذا ان پریشانیوں کا آنا اور مصیبتوں کا آنا مسلمان کے حق میں خیر ہی خیر ہے۔ تیسری بات جو ہمیں سمجھ میں آئی وہ یہ سمجھ میں آئی ہے کہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بتایا کہ مسلمان پر جب مصیبتیں آتی ہیں، بیماریاں آتی ہیں، پریشانیاں آتی ہیں، اور بیماریوں کے بدلے میں اس کے گناہوں کو اللہ تبارک و تعالیٰ درگزر کر دیتا ہے، معاف کر دیتا ہے، اور مسلمان کی شان یہ ہونی چاہیے کہ اس بیماری سے جب اللہ پاک اسے شفا دے دے اور تکلیف سے اللہ پاک اسے جب راحت کی طرف لے آئے تو اب آئندہ کی زندگی ٹھیک ہو کر گزارے، چونکہ اس نے بہت زیادہ گناہ کر لیے، اپنے آپ کو گناہوں میں گندا اور آلود کر دیا، تو اللہ پاک نے کرم فرمایا کہ اللہ پاک نے بیماریاں ڈالی، مصیبتیں ڈال کر اللہ پاک نے اس کے گناہ معاف کیے، اور اس کو تنبیہ کی کہ آئندہ کے لیے تم ٹھیک زندگی گزارو۔ یہ ایسا ہی ہے جیسا کہ کوئی باپ اور کوئی تربیت کرنے والا کسی کو مناسب سزا دیتا ہے، تو یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے گناہوں کا کفارہ بن گیا۔ اب اسے چاہیے کہ اب یہ اس کے بعد کی زندگی صحیح گزارے، اللہ کے حقوق کی بھی رعایت رکھے اور مخلوق کے حقوق کی بھی رعایت رکھے، کسی کو اذیت اور تکلیف نہ دے۔ لیکن فرمایا منافق جو ہوتا ہے وہ جب بیماری آتی ہے اور گناہ اس کے درگزر ہو جاتے ہیں، معاف ہو جاتے ہیں، لیکن اس بیماری سے وہ عبرت حاصل نہیں کرتا، اور اس بیماری کو وہ اپنے لیے نصیحت نہیں سمجھتا، اور بیماری سے جب ٹھیک ہو جاتا ہے، مصیبت چھٹ جاتی ہے تو دوبارہ سے اسی طرح سے گناہوں کے اندر وہ واپس نافرمانیوں میں لگ جاتا ہے۔ اس کی مثال اس اونٹ کی سی ہے کہ جس کو مالک نے باندھ دیا ہو اور پھر کھول دیا ہو، اور نہ اونٹ کو احساس ہے کہ مجھے مالک نے کیوں سزا دی ہے، کیوں باندھا ہے۔ بالکل اس منافق کو بھی احساس نہیں ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے مجھے کیوں سزا دی ہے، اللہ نے مجھے کیوں باندھا ہے۔ اور چوتھی بات یہ سمجھ میں آئی کہ بیماری کے زمانے میں آدمی جو اعمال نہیں کر پاتا، اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے وہ اعمال لکھواتا رہتا ہے۔ یہ صورت میں ہے کہ جب صحت کے زمانے میں آدمی خوب اعمال کرنے کا عادی ہو اور بیماری کے وقت وہ اعمال نہ کر سکتا ہو، تو اللہ پاک اپنے کریمانہ اصول اور فیصلے کے مطابق بیماری کے زمانے کے تمام اعمال لکھواتا رہتا ہے۔ اسی طرح سے سفر کی حالت میں اگر اعمال نہیں کر پایا اور تہجد اور تلاوت اور اشراق اور اوابین اور چاشت کی نمازیں نہیں پڑھ سکتا، یا دیگر خیر کے اعمال نہیں کر پایا جو اپنے مقام پر کیا کرتا تھا، تو سفر کے وقت اللہ پاک اس کے تمام اعمال فرشتوں سے لکھواتا رہتا ہے۔ اور ایک حدیث میں حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ مصیبت والوں کو اللہ پاک قیامت کے دن اتنا اجر عطا فرمائے گا کہ جب لوگ دیکھیں گے ان کے اجروں کو تو وہ حیران رہ جائیں گے، یہاں تک کہ جو لوگ ہمیشہ دنیا میں چین اور سکون سے زندگی گزارتے رہے وہ حسرت کریں گے کہ کاش دنیا میں ہماری کھالوں کو قینچیوں سے کاٹ دیا جاتا اور اس کے بدلے میں آج ہمیں اجر دیا جاتا۔ اتنا اجر اللہ پاک نے مصیبت والوں کے لیے، پریشانی والوں کے لیے اور غموں والوں کے لیے، بیماریوں والوں کے لیے اتنا اللہ پاک نے اجر رکھا ہے کہ جن لوگوں کو زندگی میں کوئی بھی پریشانی لاحق نہیں ہوئی، وہ قیامت کے دن جب ان کا اجر دیکھیں گے تو حسرت کریں گے، ہائے کاش کہ ہمارے جسموں کو دنیا میں کاٹ دیا جاتا قینچیوں سے اور ہمیں آج اجر ملتا۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کے لیے عمل کرنا آسان فرمائے، اللہ مصائب اور پریشانیوں پر ہم سب کو صبر نصیب فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔